نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ ہم عربی گرامر کا جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ اس میں کچھ بنیادی چیزیں ہیں ہمارے پاس ایسی کہ جو بالکل جو ابتدائی لوگ ہوتے ہیں وہ جب آگے بڑھتے ہیں تو انہیں پھر ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کی ابتدا کریں، مطلب عربی گرامر کو پڑھنا شروع کریں تو شروع میں ان چیزوں کو ہم دیکھ لیں۔ ہم ان چیزوں کو بظاہر جب ہم شروع کرتے ہیں تو عام سی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ مطلب آسان ہے، ہمیں سمجھ آ چکے ہیں، لیکن جب ہم آگے جاتے ہیں، جب اعراب کی بات ہوتی ہے، اعراب میں پھر اصلی اعراب ہوتے ہیں، فرعی اعراب ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ہے وہ مطلب اگر کوئی لفظ ہم کہیں کہ یہ جو ہے جی حالت رفع میں ہے، یہ جی مضموم ہے، تو اس وقت میں پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا مطلب ہے اس بات کا۔ اگر اس چیز کو ابتدا سے ہی سمجھ لیا جائے اور مطلب ساتھ ساتھ لے کے چلا جائے تو پھر جو ہے وہ آگے جا کے قواعد کو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ ابھی فی الحال مطلب چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو لگیں گی کہ ہمیں آتی ہیں، اگر ایک دفعہ ان کو آپ ریوائز کر لیں گے تو آگے جا کے آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ سب سے بیسک اگر ہم بات کریں عربی کے حروف پر، یعنی جنہیں حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے، حروف ہجا بھی کہا جاتا ہے، اس کی تعداد میں اختلاف ہے۔ اختلاف اس طرح سے ہے کہ جو لوگ الف اور حمزہ کو الگ الگ کاؤنٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حروف ہجا جو ہیں وہ 29 ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ الف اور حمزہ ایک ہی ہیں، مطلب اس کو الگ الگ کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ 28 ہیں۔ اب الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ اگر حرکت ہوگی الف پہ تو وہ حمزہ بن جائے گا، اور اگر سمپل ہوگا الف، مطلب اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوگی، تو وہ الف کہلائے گا۔ آگے ہمارے پاس ہے، اب لفظ کی تو ہم نے بات کری، یعنی حروف کی تو ہم نے بات کر لی جتنے بھی حروف ہیں۔ اب ان حروف پہ جب کوئی حرکت لگتی ہے، یعنی زبر حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، جب حرکت لگتی ہے تو اس میں پھر کیا فرق آتا ہے؟ سب سے پہلے زبر زیر پیش ہم نے مطلب نارملی جب ہم پڑھتے ہیں، قاعدہ بھی پڑھا جاتا ہے، اس میں بھی یہ لفظ پڑھے جاتے ہیں زبر زیر پیش۔ اسی سے ہم آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب ہم گرامر میں اس کو پڑھتے ہیں تو تب ان کے مطلب ہم ان کو پھر کیوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ فتح نصب جر کیوں کہتے ہیں، یا فتح کسرہ ضمہ کیوں کہتے ہیں۔ ابتدائی تو یہی 3 حرکات ہیں، زبر جو لفظ کے اوپر لگی ہوتی ہے، زیر جو لفظ کے نیچے ہوتی ہے، پیش جو الٹا واو ہوتا ہے چھوٹا سا، پیش کی علامت ہوتی ہے۔ اب اس کو حرکات ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس حرف پہ حرکت آ جاتی ہے وہ حرف جو ہوتا ہے وہ متحرک ہو جاتا ہے۔ اب ہم گرامر میں اس کو کیا کہیں گے؟ زبر کو فتح کہا جاتا ہے، یہ چیز آپ نے یہی بھی سمجھ لینی ہے اس میں، تاکہ آپ آگے جا کے کنفیوز نہ ہوں۔ زبر کو فتح کہا جاتا ہے اور زیر کو کسرہ کہا جاتا ہے، مطلب کسر سے، اور ضمہ جو ہے وہ پیش کو جو ہے وہ ضمہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جن حروف پہ یہ حرکات آ جاتی ہیں، مطلب فتح، کسرہ اور ضمہ، تو ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ جس پہ فتح آ گئی ہے وہ لفظ مفتوح ہو جاتا ہے، جس پہ کسرہ آ گئی ہے وہ لفظ مکسور ہو جاتا ہے، اور جس پہ ضمہ آ جاتی ہے وہ لفظ مضموم ہو جاتا ہے۔ یہ تو بالکل بیسک چیزیں ہوں گی آپ کے پاس، ٹھیک ہو گیا۔ آگے یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں، یہ تو بالکل ابتدا تھی ہماری حروف تہجی کا، ہم نے اختلاف بھی دیکھ لیا کہ حروف تہجی جو ہیں وہ 29 ہیں، بعض کے نزدیک 28 ہیں۔ اب ہم آگے بڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ سب سے اگر آپ کہیں نا کہ مین چیز جو عربی گرامر میں ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ نحو ہے، ٹھیک ہے جی۔ نحو بالکل ہمارے پاس گرامر کی، عربی گرامر کی آپ یہ کہہ لیں کہ ایک جڑ ہے اور ایک صرف، مطلب 2 حصے ہیں عربی گرامر کے، 2 حصے ہیں، ایک میں صرف ہے، ٹھیک ہے، اور ایک میں نحو ہے۔ آگے جا کے ہم اس کا بھی فرق پڑھیں گے کہ صرف کیوں کہا گیا ہے، نحو کیوں ہے، مطلب الگ الگ 2 حصے کیوں بنائے گئے ہیں گرامر کے۔ اس میں سب سے پہلے ہم لفظ نحو کی جو ہے نا وہ لغوی تحقیق کو دیکھیں گے، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ نحو کو نحو کیوں کہا جاتا ہے۔ لغت میں نحو جو ہے اس کے 7 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، جیسے ہم کہیں کہ نحوت ھذا نحوا، کہ میں نے اس چیز کا قصد کیا، ارادہ کیا، ٹھیک ہے۔ اور نحو کا دوسرا معنی راستے کی بھی ہے، جیسے ہم کہیں کہ ھذا النحو سوی، کہ یہ راستہ سیدھا ہے۔ اب لغت میں اس کے کتنے معنی بتائے ہم نے؟ نحو کے 7 معنی آئے ہیں، اور نحو کا معنی ایک جہت کا بھی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جہت، شمال، جنوب، جہاد جنہیں ہم کہتے ہیں، جیسے ذہب نحو البیت، ذہب نحو البیت یعنی وہ گھر کی طرف گیا۔ اور اسی طرح سے جو چوتھا معنی ہے نحو کا وہ ہے پھیرنا، گھمانا، پھیر دینا، جیسے ہم کہیں نحوت بصری الیہ
کہ میں نے اپنی نظر کو اس کی طرف پھیرا۔ اسی طرح سے نحو کا جو 5واں معنی لغت میں لکھا گیا وہ ہے نو کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا ھذا علی اربعۃ انحاء، کہ یہ 4 اقسام پہ ہے، اس کی 4 انواع ہیں۔ تو نو یعنی اقسام کے معنی میں بھی نحو کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے نحو کا لفظ بمعنی مثل، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ چیز اس کے مثل ہے، جیسے ھذا نحوہ، یہ اس کی مثل ہے۔ مثل کا لفظ بولا جاتا ہے، نارملی بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو نحو کا جو مطلب ایک معنی مثل کے معنی میں بھی آتا ہے کہ یوں بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جو نحو کا لغوی 7واں معنی ہے وہ ہے فصاحت، جیسے ما احسن نحوک فی الکلام، یعنی بات چیت کے اندر تمہاری فصاحت کیا خوب ہے، ما احسن کیا خوب ہے، نحوک تمہاری فصاحت فی الکلام بات چیت کے دوران۔ تو یہ جو ہے نا نحو کے ساتھ جو ہے وہ معنی بتائے جاتے ہیں۔ پہلا قصد کرنا، ارادہ کرنا، دوسرا راستہ، تیسرا جہد، اور چوتھا مطلب پھیرنا، گھما دینا، پانچواں نو قسم کے معنی میں بھی آتا ہے، اور چھٹا مثل کے معنی میں بھی آتا ہے، نحو جو ہے وہ مثل کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ساتواں جو معنی ہے وہ فصاحت کے معنی میں آتا ہے۔ اب یہ تو ہم نے لفظ نحو کی جو ہے وہ تحقیق دیکھ لی کہ نحو کو نحو کیوں کہا جاتا ہے، اور لغت کے اندر یعنی جو عربی لغت ہے اس کے اندر لفظ نحو کو کیا ذکر کیا گیا۔ آگے ہم بڑھتے ہیں اس کی تعریف کی طرف۔ تو نحو وہ علم ہے جس میں کلمہ اور کلام کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے جو ہے نا ہمیں قاعدے بتائے جاتے ہیں۔ اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ کسے کہتے ہیں جی؟ جب ہم نے تعریف پڑھی کہ نحو وہ علم ہے جس میں کلمہ اور کلام کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے ہمیں جو ہے وہ قاعدے معلوم ہو جاتے ہیں، تو اب اس میں ہمارے پاس نئی چیز کیا آئی؟ کلمہ اور کلام۔ کلمہ اور کلام کسے کہتے ہیں؟ ہمیں اس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آخر کلمے سے مراد کیا لی گئی ہے یہاں پہ جو تعریف میں ہم نے پڑھا۔ تو کلمے کے اگر ہم لغت میں معنی دیکھیں تو لغت میں لفظ کلمہ کے معنی ہے پھینکنے، ٹھیک ہے، پھینکنا، اور اصطلاحاً ہر وہ بات جو انسان منہ سے باہر نکالے وہ لفظ بھی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم کلمہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی لغوی معنی لغت میں لفظ جو ہے کلمہ، اس کے لغوی معنی جو ہیں وہ پھینکنے کے آتے ہیں۔ جیسے کسی بھی زبان میں بات چیت کرنے کے لیے الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے ہمیں، اور جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مطلب با معنی بھی ہوتے ہیں اور بے معنی بھی ہوتے ہیں، جو جیسے کہ ہم اردو گرامر میں بھی دیکھتے ہیں۔ اب اسی طرح سے جو کلمہ ہے، ٹھیک ہے، کلمہ چونکہ مفرد بھی ہے، اکیلا ہے، تو اسے مفرد کی اقسام بھی کہہ سکتے ہیں اور کلمے کی اقسام بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کلمہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو صرف ایک معنی یا ایک چیز پر جو ہے وہ دلالت کرے، یعنی مفرد وہ کلمہ، مترادف یعنی ایک ہی چیز کے دو معنی ہیں، مفرد اور کلمہ ایک ہی چیز کے دو معنی ہیں، یعنی مترادف ہیں آپس میں، تو اس کی اقسام۔ اب اکثر یہ بھی سوال آ جاتا ہے کہ اجزائے کلمہ بتائیں، ٹھیک ہے، مفرد کی اقسام بتائیں، بات تو ایک ہی ہوتی ہے، یا اقسام کلمہ بتائیں، بات پھر بھی یہی ہوتی ہے۔ کلمے کی کتنی اقسام ہیں، کتنے اجزاء ہیں، مفرد کی انواع کیا ہیں، کتنی ہیں؟ وہ 3 ہیں، اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نحوی کتابوں میں جہاں پہ بھی ذکر کیا جاتا ہے سب سے پہلے اسم کا کیا جاتا ہے، اسم ہوتا ہے، پھر فعل ہوتا ہے اور پھر حرف ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کیوں دیکھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اسم کو ہی ذکر کیا جاتا ہے، اسی کی تعریف کی جاتی ہے، اور انواع میں جب ہم کلمے کی انواع کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہی آتا ہے، اور علامات بھی پہلے اسی کی بتائی جاتی ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے جو اکثر نحو کی کتابوں میں بھی لکھی گئی ہے، علماء کرام لکھتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا کی چیزوں کے بارے میں سکھانا شروع کیا تو سب سے پہلے دنیا کی چیزوں کے نام سکھائے، اور جتنے بھی نام ہوتے ہیں وہ اسم میں آتے ہیں، یعنی اسماء سکھائے۔ تو اس وجہ سے اسی نسبت سے نحوی جو ہیں وہ اپنی جو ہے کلمے کی اقسام میں سب سے پہلے اسم کا ذکر کرتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کلمہ اور کلام کے اندر کیا فرق ہے۔ ایک کلام بھی ایک جو ہے ذکر کیا جاتا ہے، کلام یعنی کلام کیا ہے اور کلمہ کیا ہے۔ کلمے کو تو ہم نے دیکھ لیا، مفرد لفظ کو کہتے ہیں، ایک ہی لفظ ہوتا ہے،
اور اس کی اقسام کتنی ہم نے بتائیں، 3 بتائیں، اسم، فعل اور حرف. اس کی وضاحت بھی ہم آگے دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کلمہ اور کلام میں کیا فرق ہوتا ہے. کلمہ ہم نے بات کی کہ ایک مفرد لفظ ہوتا ہے. ایک مفرد کا مطلب ایک سمپل ایک لفظ، ٹھیک ہے، ایک لفظ تو وہ کلمہ ہوگا. اب کلام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کلام کہتے ہیں ایک پوری بات کو. جیسے کلام لفظ سے بھی ظاہر ہو رہا ہے. جیسے ہم کہیں کہ مثلا زید عالم ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ پڑھاتا ہے. اب یہ پوری بات ہے نا، ایک کلام ہے. جبکہ کلمہ کی بات کی جائے تو کلمہ کے اندر مفرد لفظ ہوتا ہے. یعنی کوئی اسم لے لیں، کوئی بھی اسم لے لیں. جیسے زید، ہم نے سمپل اب زید کہا، ہمیں بات بھی کوئی نہیں سمجھ آئی. سمپل ایک لفظ ہے زید، بس ایک نام ہے. یا ہم نے کتاب کا نام لے لیا، یہ بھی ایک اسم ہے، چیز کا نام ہے. تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ تو حاصل نہیں ہوا، ایک مفرد لفظ ہی تھا. لیکن جب ہم کلام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ ایک پوری بات ہوتی ہے، وہ ایک پورا جملہ ہوتا ہے جس کو پڑھتے ہی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا یہ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کبھی دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے کے ملنے سے جو بات بنتی ہے، جو کلام ہمارے سامنے آتا ہے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ کلام کہیں گے. ٹھیک ہے جی. اب یہ تو ہمارے سامنے ہو گئی نحو کی بالکل جو ہے وہ بیسک ہوگی. اس میں نحو کی تحقیق بھی ہم نے دیکھ لی، نحو کے معنی بھی دیکھ لیے. ٹھیک ہے، نحو کی تعریف بھی ہم نے دیکھ لی کہ وہ علم جس میں کلمہ اور کلام کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے ہمیں قاعدے معلوم ہوتے ہیں. اور پھر کلمہ جو ہے اس کی ہم نے اقسام پہ بھی بات کر لی. کلمہ کے جو دوسرے نام ہیں ان پہ بھی ہم نے بات کر لی. آگے جو ہے ہم بڑھتے ہیں، اس کی جو ہے ہمارے پاس علامات ہیں. اچھا، ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کلمے کی 3 اقسام کیوں ہیں؟ ہو سکتا ہے نا کہ 4 بھی ہو سکتی تھی، اور بھی اضافہ کیا جا سکتا تھا. تو کلمہ خالی نہیں ہے، یعنی اس کے معنی سمجھانے کے لیے بغیر اس کو کسی کلمے کے اس کے ساتھ کوئی اور الفاظ جوڑے ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اس وجہ سے نحویین نے کلمے کی جو ہے وہ 3 اقسام جو ہے وہ بیسک 3 اقسام جو ہے وہ بیان کی ہیں. اب سب سے پہلے ہم اسم پہ آ جاتے ہیں. اسم جو ہے اس کے بارے میں اس کی تعریف کو دیکھتے ہیں اور اس کی علامات کی طرف ہم جو ہے وہ بڑھتے ہیں کہ اسم کہتے کسے ہیں. کسی بھی چیز کا کوئی نام ہے نا، کسی بھی چیز کا نام. اچھا، ایک وضاحت رہے گی کلمہ کے بارے میں. کلمہ کی تعریف ہم جو ہے وہ مس ہو گئی ہم سے. کلمہ کی تعریف ہم دیکھ لیتے ہیں کہ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد. اردو میں تو میں نے بتا دی، اب اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی دیکھ لیں گے. کلمہ وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو واسطہ معنی مفرد کے لیے، یعنی کسی ایک مفرد ایک معنی کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ بنایا گیا ہے نا اسے کلمہ کہتے ہیں. اب کلمہ کو کلمہ کہتے کیوں ہیں؟ اچھا، لفظ کلمہ مشتق ہے کس سے؟ کلمون سے. کلمون کا معنی ہے جرح یعنی زخم. تو کہہ رہے ہیں کہ جرح کی تاثیر جو ہے وہ مجروح میں ہوتی ہے، اس لیے کلمہ نیک و بد بھی تاثیر رکھتا ہے. یعنی کوئی بھی کلمہ ہے نا، کوئی ایک لفظ ہے، اس میں اچھی اور بری بات کی تاثیر ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مشتق کس سے ہے؟ کلمن سے ہے. کلمن کا مطلب ہوتا ہے جرحون یعنی زخم ہونا. جیسے کہ جرح کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ مجروح میں ہوتی ہے، اس لیے جو کلمہ ہے اس کے اندر بھی تاثیر ہوتی ہے، مطلب نیک اور بد تاثیر اس میں ہو سکتی ہے. اچھا، یہ تو ہم نے دیکھ لیا کلمہ. آگے ہم بڑھتے ہیں اسم کی طرف. اسم وہ ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو. جیسے میں نے زید بولا، اب ہمیں یہ نام تو پتہ چلا ہے نا، بات بے شک مکمل نہیں ہوئی، لیکن ایک نام پتہ چلا. کتاب بولا، ہمیں ایک چیز کا نام پتہ چلا. ٹھیک ہے، تو اسم وہ ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے کسی دوسرے کلمے کی محتاج جو ہے وہ نہیں ہو. اور دوسری شرط، اسم کی تعریف میں دوسری شرط کہ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جائے گا. اب آپ کے سامنے کوئی لفظ رکھ دیا جائے، ٹھیک ہے، آپ سب سے پہلے تو اس میں علامات کے حساب سے بھی دیکھیں گے، لیکن پہلی چیز کیا دیکھیں گے کہ اس لفظ کے اندر کوئی زمانہ تو نہیں پایا جا رہا، یعنی ماضی کا، حال کا، مستقبل کا کوئی زمانہ تو نہیں پایا جا رہا. اگر تو زمانہ ہے تو وہ پھر اسم نہیں کہلائے گا. اور اگر زمانہ موجود نہیں ہے
ہے تو پھر تو وہ فعل میں چلا جائے گا، اگر نہیں ہے تو وہ پھر اسم ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز انہوں نے کیا بتایا کہ اسم وہ ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں کلام بنانے کے لیے یعنی جملے کا ایک معنی بتانے کے لیے ہمیں مزید پھر فعل کی حرف کی ضرورت جو ہے وہ پڑتی ہے. جیسے کہ زید کی مثال میں نے بتا دی. اب اس میں جو علامات اسم ہیں وہ ہمیں بتائی جاتی ہیں. مطلب نارملی ہم نے رٹا لگایا ہوتا ہے 11 ہے جی، الف لام ہو، ٹھیک ہے، حرف جر ہو، تنوین ہو، یہ تو ہمیں نارملی ہر کتاب میں جو ہے وہ مل جاتی ہیں اور لکھی ہوئی بھی ہوتی ہیں. لیکن تھوڑی سی اس میں اگر ہم اس کو جدت کے ساتھ تھوڑا سا مزید وضاحت کے ساتھ اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں ہمارے پاس یہ ہے اسم جو ہے اس کی ہم جو علامات ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسم کی جو علامات ہیں نا ان کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. اسم کیسے؟ ایک تو لفظی علامات ہیں ہمارے پاس، ایک لفظی علامات ہیں اور ایک معنوی علامات ہیں. لفظی مطلب جو بظاہر لفظوں میں ہوں گی جسے دیکھ کر ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے، اور معنوی مطلب ہم اس کا ترجمہ کریں گے، اس کا معنی دیکھیں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے یہ اسم ہے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ہم لفظی علامات کی طرف آ جاتے ہیں جو نارملی ہم پڑھتے ہیں، ایک دفعہ ان کو دہرا لیتے ہیں. وہ علامات جو کلمے کے شروع کے ساتھ وابستہ ہیں، اس کی بھی پھر تقسیم کر دی گئی ہے. پہلے تو ہم نے بیسک علامات کی 2 تقسیم کی ہیں. ٹھیک ہے. کہ جو اسم کی علامات ہیں وہ لفظی ہوتی ہیں یا معنوی ہوتی ہیں. اب جو لفظی تقسیم ہے کہ لفظی علامات موجود ہوں تو اس میں علامات جو کلمے کے شروع میں ہوں گی پہلی قسم، وہ علامات جو کلمے کے آخر میں ہوں گی، اور وہ علامات جو مجموعہ کلمے کے ساتھ وابستہ ہوں گی، یعنی پورے کلمے کو مجموعہ دیکھا جائے گا. تو یہ 3 قسم کی علامات ہیں جنہیں ہم دیکھ کے اسم کی جو ہے نا وہ پہچان کر سکتے ہیں. تو یہ ہیں اس کی لفظی علامات. لفظی علامات میں وہ علامات جو کلمے کے شروع سے وابستہ ہیں، ان میں کون کون سی علامات ہیں؟ جیسے کہ الف لام ہے، جیسے الحمد، الکتاب. ٹھیک ہے. الف لام، تو الف لام اسم کی علامت میں سے ہوگی. اور کون سی علامت؟ جو کلمے کے شروع میں آتی ہے. حروف ندا آپ کو پتہ ہے شروع میں آتے ہیں. جیسے ہم نے کسی کو بلانا ہو، اے لڑکے، ٹھیک ہے، اے بچے، تو حرف ندا پہلے آیا نا، اے جو ہے. اسی طرح عربی میں بھی ہم جب کہتے ہیں یا اللہ تو حرف ندا پہلے آتا ہے. تو حروف ندا جو ہے وہ شروع میں آیا تو کلمے کے شروع سے وابستہ ہے یہ علامت. دوسری علامت ہمیں مل گئی، ایک الف لام، دوسری حرف ندا، تیسری حرف جر. جس لفظ کے شروع میں حرف جر ہوگا وہ بھی اسم کی علامت میں سے ہے جو کلمے کے شروع میں آتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو حروف جر ہوتے ہیں وہ داخلی اسم پہ ہوتے ہیں، اسم کے ساتھ ہی خاص ہے، کبھی فعل پہ حرف جارہ داخل ہو ہی نہیں سکتے. تو اس وجہ سے یہ پھر اس کے علامات میں سے ایک ہے. اچھا، اب یہ 3 علامات تو ہمیں مل گئی کلمے کے شروع میں. کلمے کے شروع میں ہم دیکھ لیں گے. اب کوئی بھی ہمارے سامنے ایک لفظ دیا جاتا ہے نا، اس کو ہم ان تمام اعتبار سے دیکھیں گے کہ آیا یہ اسم ہے بھی صحیح کہ نہیں. پہلے کیا دیکھیں گے؟ الف لام ہے، نہیں. پھر دوسری علامت کیا دیکھیں گے؟ شروع میں. یہ علامات آپ نے شروع میں دیکھنی ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے. پھر حرف ندا دیکھیں گے شروع میں اگر ہے، پھر حرف جر دیکھیں گے. اچھا، اب وہ علامات دیکھتے ہیں جو کلمے کے آخر کے ساتھ وابستہ ہے. یا آخر میں اگر یہ علامات ہوں گی نا، علامات مطلب نشانیاں، اسم کو پہچاننے کی نشانیاں. کسی بھی جملے میں سے آپ نے اسم نکالنا ہے تو کیسے نکالیں گے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے؟ اب وہ علامات جو کلمے کے آخر کے ساتھ وابستہ ہیں وہ کتنی ہیں؟ وہ ہیں جی تنوین. تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کہا جاتا ہے. ہم 2 زبر زیر پیش تو ہم پڑھ چکے تھے پہلے. اب 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش اگر کسی لفظ پہ ہے تو ہم، اور آخر میں ہے، ٹھیک ہے، آخر میں ہے تو وہ اسم ہے. اسی طرح سے نون تثنیہ کا جو نون ہوتا ہے نا، جیسے رجلانی 2 مرد، رجل 1 مرد تھا، رجلانی 2 مرد. اب تثنیہ ہونا یعنی نون تثنیہ جو ہے یہ بھی آخر میں آتا ہے. نون رجلانی، نون آخر میں ہے تو یہ بھی اسم کی علامت میں سے ہے. نون جمع ہونا جیسے مسلمون، وہ سب مسلمان. اب اس میں دیکھیں وہ نون آیا تو یہ جو نون ہے نون جمع کا وہ بھی اسم کی علامت میں سے ہے. اسی طرح سے یائے نسبتی ہونا، جیسے ہم کہتے ہیں نا میں پاکستانی ہوں، ہم اپنی نسبت کرتے ہیں پاکستان کی طرف. ہم عربک میں کیا بولتے ہیں؟ انا پاکستانی یون.
پاکستان کو کہتے ہیں، یا نسبت کی لگا دیتے ہیں کہ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں کہ میں پاکستانی، ٹھیک ہے جی. تو یا نسبتی اگر کسی لفظ کے آخر میں ہے نا تو وہ اسم ہے. اسی طرح سے اسم منقوص، ان کی وضاحت مزید بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے، لیکن علامات بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ اسم منقوص جیسے غازی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے الف ممدودہ، ان کی پوری جو ہے نا بحث ہم پڑھیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ابھی میں اگر کرواؤں گی نا ابھی بالکل بیسک ہے، آپ کو سمجھ نہیں آنی، اوپر سے گزر جائے گی. ابھی فی الحال ہم اس کو کسی بھی حرف کے آخر کی علامات اس کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسم ہے، اس کی پہچان کر رہے ہیں. اسی طرح سے الف ممدودہ جیسے حمراء، ممدودہ مد سے ہے، جیسے حمراء پڑھتے ہیں نا تو حمزہ پہ مد ہوتی ہے، درمیان والے الف پہ مد ہوتی ہے تو وہ الف ممدودہ. اسی طرح سے الف مقصورہ مطلب چھوٹی سی کسر، چھوٹی سی جو کھڑی زبر ہوتی ہے، جیسے خبلا، ٹھیک ہے، اور موسیٰ، تو یہ جو ہے الف مقصورہ ہے. تو یہ علامات جو ہیں ہمارے پاس، یہ ہم کلمے کے آخر میں چیک کریں گے. کلمے کے آخر میں 3 علامات ہم نے چیک کی، الف اور لام، حرف ندا، حرف جارہ. کلمے کے آخر میں ہم نے دیکھنا ہے تنوین ہے، نون تثنیہ کا ہے جیسے رجلانی، نون جمع کا ہو جیسے مسلمون، ٹھیک ہے جی، یا نسبتی ہے، اسم منقوص ہے، اسی طرح سے الف ممدودہ ہے یا الف مکسورہ ہے. یہ ہم نے آخر میں دیکھ لینی ہے کسی بھی لفظ کے. اگر ان میں سے کوئی ہے تو ہم کہیں گے کہ جی یہ کیا ہے، ہمارے پاس اسم ہے. اب وہ علامات جو پورے کلمے کے اندر دیکھی جائیں گی، یعنی مجموعی طور پہ دیکھی جائیں گی. پہلے تو ہم نے بات کی ہے نا وہ جو کلمے کے شروع کے ساتھ وابستہ ہے، پھر ہم نے ان کی بات کی جو وہ جو لفظ ہمارے سامنے آیا جس کو ہم نے پہچاننا ہے، اس کے آخری لفظ کو دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے. اب ہم مجموعی طور پہ بات کریں گے کہ اس کے اندر اسم کی علامات کیا ہوتی ہیں. مجموعی طور پہ ہم اگر ایک کلمے کو دیکھیں تو اس میں پہلی علامت جو ہم ایک کلمے میں مجموعی طور پر دیکھتے ہیں وہ علم ہونا، یعنی اسم ہونا. کوئی بھی اسم ہے، ظاہری سی بات ہے، کسی بندے کا نام ہے، کسی چیز کا نام ہے تو وہ اسم میں ہی آئے گا. اسی طرح سے جمع مکسر ہونا، جمع مکسر ہونا. اب نون جمع کی اور جمع مکسر میں آپ نے فرق سمجھنا ہے، کیونکہ ہم نے لفظ کے آخر میں پڑھا تھا نا کہ آخر میں اگر نون جمع ہے یعنی مسلمون، وہ سب مسلمان، تو یہ جمع کا نون تھا نا، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اسم ہے. اب جمع مکسر جو ہے تو یہ بھی جمع، اس میں فرق کیا ہے کہ یہ جمع مکسر ہے. جمع مکسر کیا کہتے ہیں کہ جب آپ نے واحد سے جمع بنائی نا، جیسے رجلن سے رجالن ہے، تو جب آپ نے واحد سے جمع بنائی تو جو واحد تھی اس کی جو ترتیب تھی نا وہ ٹوٹ گئی. کیسے ٹوٹ گئی؟ مکسر کسر سے ٹوٹ جانا. کیسے ٹوٹ گئی؟ جیسے رجل ہمارے پاس تھا واحد، ہم نے اس کی بنائی جمع رجال. اب دیکھیں واحد کیا تھی؟ را جیم اور لام، اور جب جمع بنائی را جیم اور لام کے درمیان میں الف آ گیا، اس نے اس کی ترتیب کو توڑ دیا، واحد کی ترتیب کو. جب جمع بناتی واحد کی ترتیب ٹوٹ جاتی ہے تو وہ جمع مکسر کہلاتی ہے. دوسری علامت ہوگی مجموعی طور پر جو ہم نے دیکھنی ہے. تیسری علامت جو ہے وہ ہے ہمارے پاس تصغیر، یعنی کسی بھی لفظ کی تصغیر کی گئی ہے نا، یعنی چھوٹائی بیان کی گئی ہے، چھوٹائی بیان کی گئی ہے. جیسے ہم کہیں رجیلن، اب رجلن مرد کو کہتے ہیں، جب ہم نے کہا رجیلن چھوٹا مرد، جب اس میں تصغیر ہوگی نا تو وہ بھی اسم کی مجموعی علامات میں سے ایک ہے. اسی طرح سے مضمرات، جتنی بھی ضمیریں ہیں نا، ہم نے کل ترغیب کے لیکچر میں بھی ضمیروں کی ساری وضاحت میں نے بتائی تھی. ہوا ہما ہم ہی ہما ہننا انتا انتما، جتنی بھی ضمیریں ہیں نا ساری، وہ ساری جو ہیں وہ اسم کی علامات میں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ہوا کیا ہے، ضمیر ہے، اور کیا ہے، فعل ہے کہ حرف ہے یا اسم ہے. اب بظاہر تو یہ دیکھنے میں ہمیں حرف لگتا ہے کہ ہوا حرف ہوگا، لیکن یہ حرف نہیں ہے، یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ اسم ہے. کیوں؟ کیونکہ اسم کی مجموعی علامات میں سے ہے کہ ہم ایک لفظ کو جب مجموعی طور پر دیکھتے ہیں تو اگر وہ مضمرات میں سے ہے تو وہ اسم ہوگا. تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ہوا اسم ہے یا حرف ہے، اب دیکھنے میں تو وہ ایک سمپل لفظ ہے نا، وہ کے لیے استعمال ہوتا ہوا، تو ہم کہیں گے جی یہ حرف ہے. جیسے ہم اردو میں کوئی لفظ بولتے ہیں نا، تم کتاب سے پڑھو، اب سے ایک حرف ہے، ہوا بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ایک حرف ہوگا، لیکن یہ حرف نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ اسم ہے. اسم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضمرات ہیں، اور مضمرات جو ہیں وہ اسم کی مجموعی علامات میں سے ایک ہے. اسی طرح سے جتنی بھی اسماء اشارات ہیں، ہادا، ہادی، ہاؤلائی، تلکا، جتنے بھی قریب بعید کے جتنے اسماء اشارات ہیں نا، وہ سارے جو ہیں وہ اسم کی علامات میں سے، یعنی وہ اسم ہے. اسی طرح سے اسماء موصولہ جتنے بھی ہیں، ہم نے یہ ساری ترکیب میں حروف پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے.
اسماء موصولہ الذی، اللذانی، اللتی، اللتانی جتنے بھی ہیں نا وہ سارے اسم کی علامت، ہم کہیں گے کہ یہ اسم ہے، حرف نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جتنے بھی ہمارے پاس جو ہوتی ہیں اسماء افعال ہوتے ہیں وہ بھی سارے اسم کی مجموعی علامات میں سے ایک ہے. ان کی وضاحت آئے گی، کچھ نئی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں جو ابھی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، جیسے کہ ہم نے اسماء افعال کی بات کی، اسم منقوص کی بات کی، علی ممدود، علی مقصور کی بات کی. جیسے جیسے آگے بڑھیں گے نا ان کی وضاحتیں آئیں گی تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی. تو یہ 3 اسم میں ہم نے تقسیم کر لیا تھا اسم کی علامات کو. لفظی یعنی لفظ کی بظاہر دیکھ کے ہم پہچان سکتے ہیں کہ اس میں اسم کی علامت ہے کہ نہیں. اب معنی کے اعتبار سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے؟ تو معنی کے اعتبار سے سب سے پہلی اس کی نشانی مضاف اور مضاف الیہ ہونا. ٹھیک ہے، یہ بھی اسم کا ہی خاصہ ہے کہ وہ مضاف اور مضاف الیہ بنتا ہے. جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اب دیکھیں کتاب اسم ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ اور وہ بھی اسم ہے، تو اسم کی علامات میں سے ہو گیا کیونکہ اس میں اضافت ہو رہی ہے. موصوف صفت ہو، جیسے ہم کہیں رجل عالم، رجل صالح، طالب، مجتہد، جس میں صفت بیان کی جا رہی ہے کسی کی بھی، تو وہ بھی کیا ہے؟ اسم کی معنوی علامات میں سے ایک ہے کہ وہ بھی اسم ہے. اسی طرح سے مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ ہو، کیسے؟ جیسے ہم کہیں کہ اکل قوم، اکل القوم، قوم نے کھا لیا، ٹھیک ہے، سوائے الا زیدن، سوائے زید کے. اب ہم نے مستثنیٰ کر دیا ہے، استثناء کر دیا ہے قوم میں سے زید کا، کہ زید نے نہیں کھایا باقی قوم نے کھانا کھا لیا. جب اس طرح کا جملہ بھی ہوگا تو وہ بھی اسم کی علامت میں سے ہوگا. اور اسی طرح سے حال ہو کہ نصرت زیدن، میں نے زید کی مدد کی اس حال میں کہ وہ بہت زیادہ پریشان تھا. مغموم یعنی کہ پریشان تھا، غم زدہ تھا، تو حال بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی اسم کی علامت کی معنوی علامات میں سے ایک ہے. یعنی معنی سے ہمیں جب ہم نے ترجمہ کیا نا تو ہم کہیں گے ہاں بھائی یہ اسم بن رہا ہے، اسم کی علامت ہے. اور کون سی علامت ہے؟ معنوی علامت ہے. ٹھیک ہوگا جی. تو یہ اس کی معنوی علامات ہیں، یعنی معنی سے ترجمہ کر کے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے. اور لفظی علامات بھی میں نے آپ کو بتا دی. تو یہ جو ہے آج کے لیے ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ اتنی کافی ہیں، کیونکہ بالکل ابھی ہم نے ابتدا کی ہے تو بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ نئی ہمارے سامنے جب آتی جائیں گی تو آہستہ آہستہ ہم ان کو دیکھیں گے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. علامات اسم ہم نے دیکھ لی، نحو کی ابتدا دیکھی، نحو کی لغوی صرفی ہم نے اس کو لغت میں دیکھا کہ اس کو کیا کہتے ہیں، اور پھر ہمیشہ اسم سے ہی کیوں جملے کی ابتدا کی جاتی ہے یہ ہم نے دیکھا. گرامر کی ابتدا اسم سے کیوں کی جاتی ہے، کلمہ اور کلام میں فرق دیکھا، کلمے کے لغوی معنی دیکھے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کلمے کے لیے اور کون کون سے لفظ استعمال ہو سکتے ہیں. یعنی اگر میں کہوں کلمے کی کتنی اقسام ہے، مفرد کی کتنی اقسام ہے، تو ایک ہی بات ہوگی. ٹھیک ہے، یا میں کہوں اجزائے کلمہ کتنے ہیں، اقسام کلمہ کتنے ہیں، انواع کلمہ کتنی ہیں، تو بات ایک ہی ہوگی، اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے، بس بات کو مختلف انداز سے بیان کیا جائے گا، بات ایک ہی ہو رہی ہوگی. اس میں سب سے پہلے ہم نے اسم کو لے لیا، اسم کی تعریف کی اور اس کی بیسک علامات میں نے آپ کو بتا دی. جیسے جیسے اب ہم آگے مثالیں کرتے جائیں گے نا اس میں پھر اسم کی علامات کو بھی ہم دیکھیں گے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ جو اسم ہے وہ اگر ہمارے سامنے کوئی جملہ رکھ دے کہ اس میں سے اسم فعل کو علیحدہ کریں تو ہم نے کیسے اس کا فرق کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جو ہے وہ فعل کو شروع کریں گے اور اس کی علامات کو بھی دیکھیں گے، اس کی تعریف کو بھی دیکھیں گے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدارین.